کہ اب یہ پاکستان میں یہ نیا جو ٹرینڈ چلا ہے نئے نئے ٹیلی فون رکھنے کا، نئی نئی گاڑیاں چلانے کا، اس کے متعلق بھی تو کچھ کہیں. کیا عید پر آپ بھی رشتہ داروں کو جلانے، میرا مطلب رشتہ داروں کو دکھانے نہیں، میرا مطلب رشتہ داروں کے استقبال کے لیے نئی گاڑی خریدتے ہیں اور اس کو سجا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظریں اسے لگیں، میرا مطلب نظریں اس پہ پڑیں؟ جی آج کل تو یہی ہے نا، نئی عید پر لوگ، میٹھی عید پر لوگ نئی گاڑی لے کر آتے ہیں. سوچ کی یہ پستی میری طرف رخ کرے. نہیں ویسے ہے تو پاکستان میں عام رواج ہے، عید پر گاڑیوں کی بکنگ بڑی تیز ہوتی ہے، لوگ ڈیلیوری لینا چاہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں کر رشتہ دار آئیں گے ان کو دکھائیں گے؟ دیکھیں جو آپ کہیں گے کہ آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں، جو دنیا اختتام کی طرف جائے گی، بہت سارے لوگ بالکل اصلاح سے دور ہو جائیں گے. ایک ریزن چاہیے نا اس کے اختتام کا، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. میں اب آپ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ نہیں اگلی عید پر جانور ہوگا، اس عید پر ہم گاڑی دکھائیں گے. اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو نمائش زیادہ ہے نا بھائی. علی بھائی ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں محروم طبقہ بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی نمود و نمائش سے، ریاکاری سے کوئی مرعوب ہو کر احساس کمتری کا شکار تو نہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اللہ کو پسند نہیں ہوگا بالکل کہ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ میں اپنی حیثیت کی نمائش کروں. اور آپ دیکھیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی، جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی دولت کو دنیا پہ ظاہر کیا، آپ کبھی ان کے اندر تو گھس کے دیکھیں کتنی کرب میں زندگی گزار رہے ہیں. صرف دولت سب کچھ نہیں ہے. اگر دولت سے سب کچھ مل جاتا تو آج کتنے لوگ ہیں جو 11 ارب کے جہاز خرید رہے ہیں. لیکن کیا ان کی تعریف ہے؟ کیا ان پر تبصرے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا بریک، کیونکہ عید کے دن تو آپ سب کو خفا نہ کریں، لیکن آپ اپنی عادت سے جاتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور کر جاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عتیق میر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے. عتیق میر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا پھر دیکھیں، مجھے کہتے ہیں آپ خود چھیڑ چھاڑ بیچ میں کر دیتے. خیر اینی وے میں موضوع پھر بدلوں گا آپ کے ساتھ. آپ نے یا نمود و نمائش کی بات کی تھی؟ میں نے نمائش کی بات کی تھی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میٹھی عید مشہور ہے نمائش کے لیے، گھر کی تزئین و آرائش کے لیے، نئی گاڑی کی آمد کے لیے، اس سے دوسرے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کو عروج پہ لے جانے کے لیے، اپنے پاس جتنی اشیاء موجود ہیں جو کہ نمائش کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں، ان سب کو ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے حساب سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے چھوڑ دیں، آپ جو ہو رہا ہے اس پر بات کریں. بچوں سے آپ پوچھئے بیٹے تمہیں کیا چاہیے، تو وہ آپ سے کوئی اچھی بھلی چیز نہیں مانگے گا، وہ آپ سے کہے گا نئے ماڈل کا موبائل لے کر دیں. عتیق چاچو ہمیں نئے ماڈل کا موبائل چاہیے. غلط کہوں تو پکڑے مجھے. دیکھیں بچے تو بچے ہیں، ہاں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بچے ہوں معشوقہ ہو، دونوں ایک ہی فرمائش کرتے ہیں. نیا فون نام بھی لے سکتا ہوں لیکن فالتو میں مشہوری ہو جائے گی. اب وہ معشوقہ والی بات تو آپ پر لاگو نہیں ہوتی لیکن بچوں والی ہوتی. آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی لاگو ہو سکتی ہے اگر آپ کی دلی خواہش ہو تو. ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. دیکھیں کیسے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس معاملے میں انسان کہاں جنت چھوڑ کے دنیا آ گیا، مسکراہٹ کیوں نہ آئے یہ بتائیں. آپ نے معشوقہ کی بات کی تو ماشاءاللہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بات، نہیں میں خیر سے گھر جاؤں اور آپ بھی گھر سے دوسروں پہ رکھ دیتے ہیں. چھوڑیں اپنے دل کی خواہشات کو. باقی رہے گی دیکھیں گفٹ دینے کی، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و قریب ہیں، جی جی وہ ایک الگ خوشی کی بات ہے. اب جیسے عید کے دن ہے، بہت سارے لوگ جس طرح آج ایک دوسرے کے گھروں میں تحفے طوائف لے کے گئے ہوں گے.
دیکھیں میں جو سمجھا ہوں عید کے دن کو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، اور رنج و غم جن گھروں میں ہے، جن کے کاروبار تھے اب نہیں ہیں، جن کی نوکریاں تھیں نہیں ہیں، جو کسی حادثے کا شکار ہوئے، اللہ آسانی اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کریں، ان کی اشک شوئی کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، اور ممکنہ حد تک ان کی مدد بھی کریں۔ جی تو عید ایک چھوٹا دن نہیں ہے کہ آپ نے سویاں بنا لی، آپ نے کوئی شیر خورمہ بنا لیا، مٹھائی لے آئے، اس کے بعد آپ نے مل بیٹھ کے، یہ خوشیاں منانے کا نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ابتدا میں کہ لوگوں کو خوشیاں دینے کا دن ہے، اور جتنا زیادہ بانٹیں گے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے خوشی دینے کی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا۔ کوئی سنے تو صحیح، سمجھے تو صحیح اس بات کو کہ اللہ پاک کو انسان کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنایا ہے۔ اب باقی وہ کہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لوگوں کی مدد، لوگوں سے محبت، جی لوگوں کی دلجوئی، یہ اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی ہے۔ اچھا، جب اس عید پر گھر پہ نا رشتہ داروں کے بچے بہت آتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کے بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا مطالبہ عیدی کا ہوتا ہے، تو آپ اس سلسلے میں مشہور ہیں یا معروف ہیں یا پھر غیر مقبول ہیں؟ دیکھیں عیدی بچوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو نہیں پتہ عید کیا ہے، جس کو نہیں پتہ روزہ کیا ہے، عیدی کا پتہ ہے۔ یہ بچوں کی ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایک جبلت میں عیدی کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور میری چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں، وہ صبح اٹھتے ہی ابو ہماری عید کب ملے گی، تو ان کو بھی یعنی اس بات کا علم ہے۔ اب بات ساری یہ ہے، حالانکہ اس سے کیا کرنا ہے، اس رقم کو پتہ بھی نہیں میں کیا خریدوں، کہاں سے خریدوں، جی جی یہ عید جی پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں پھر یہ مارکیٹ سے خرید لیں، وہ ایک الگ خوشی ہے، اور سچ پوچھے کو ہماری بھی خوشی یہی ہے کہ بچے خوش ہو جائیں۔ یہی سبب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سب سے میں کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت اگر بڑی میں نعمت، کسی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، اگر نعمتوں میں افضل نعمتوں میں اگر آپ شمار کریں تو اور ہم علی بھائی ایمان کے بعد اگر نعمت کوئی میں تصور کرتا ہوں تو وہ یہ نعمت، میرا ایسا خیال ہے، ہو سکتا ہے میرا ادنا سا ذہن یہ سوچتا ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یہ۔ دیکھیں اللہ پاک کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اور انسان کی زندگی کا لطف ایک جگہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے اولاد کی آپ نے بات کی،